2 دن پہلے کی بات ہے، میں واپس گھر آ رہا تھا اور قریب میں اپنے محلے کے قریب تھا گھر کے، اور میں دوسری طرف جو میری لائن ہے اس پہ دھیان نہیں دے رہا تھا کیونکہ میں ہی تھا وہاں. اور آپ یقین نہیں کریں گے میری سائڈ سے ہی 1 سائڈ گاڑی آ رہی تھی، 80-90 کی سپیڈ ہوگی اس کی، اور بالکل میرے آگے آیا اور میں بالکل یعنی کیا کہہ رہے ہیں تنکے کی اسپیس سے بچا. اور میرے منہ سے نکلا سبحان اللہ کہ جب آپ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، یعنی رات کا وقت ہے، سکون ہے، اور میں بالکل گھر کے قریب ہوں اپنے، اور میں دھیان نہیں دے رہا تھا جیسے آپ اپنے محلے میں آتے ہو سکون پرسکون ہو جاتے ہو، لیکن دوسری طرف کوئی بندہ جو ہے اس نے شاید پی بھی ہے. اور میں نے خود سے سوچا کہ سبحان اللہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہوگا کہ ایسے کہ لوگوں کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہوگا لیکن ان کی گاڑی نہیں رکتی ہوگی، ان کی گاڑی رکتی ہوگی درخت میں لگنے کے ساتھ، اور ان کی زندگیاں بھی رک جاتی ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ. ہم اس سے بڑا کہتے ہیں کہ یار بڑا بچا یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بڑا بچاتے ہیں تاکہ ہم واپس آ جائیں. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بچ گیا، شکر ایسا کچھ نہیں ہوا. اور میں اکثر اس بارے میں سوچتا ہوں سبحان اللہ کہ اگر آپ نے لوگوں کا خشوع دیکھنا ہے نا تو آپ جہاز میں دیکھا کریں. جیسے جہاز ہلکا سا ہلتا ہے نا، جتنے بھی آزاد خیال یا پہلی دفعہ جو جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی جہاز ہلکا سا ہلے اور وہاں پہ کوئی بھی لوگ کچھ بھی پڑھ رہے ہوں میگزین وغیرہ، تو جتنے بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا وہ سب کچھ رکھ دیتے ہیں اور دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو بار بار سفر کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ان کو دیکھ کے ہنستے ہیں، وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں انشاءاللہ خیر خیریت سے پہنچ جائیں گے، پریشان نہ ہو. اور کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو فلائٹ اٹینڈنٹ ہوتی ہے نا اس کو دیکھا کرو. یہ ان لوگوں کے لیے ٹپ ہے جو جہاز میں جانے سے ڈرتے ہیں نا. اگر فلائٹ اٹینڈنٹ گھبرائی بھی لگ رہی ہے نا تو آپ کو گھبرانا چاہیے. اور جو فلائٹ اٹینڈنٹ ہے وہ پرسکون ہے، اپنا کام کر رہی ہے، لوگوں کو چیزیں سرو کر رہی ہے، دین آپ آرام پرسکون ہو جائیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں ادھر ادھر نا تو ایک دم سے ہر بندے میں آپ کو خشوع نظر آ رہا ہوتا ہے، عاجزی نظر آ رہی ہوتی ہے. اور جیسے ہی جہاز اپنے لیول پر واپس آتا ہے، سب ٹھیک ہو جاتا ہے، تو وہ دعا چھوڑتے ہیں اور وہ چیزیں واپس اٹھا لیتے ہیں. بڑا عجیب سفر تھا، اور یہ واقعہ وہ زندگی میں بھلا دیتے ہیں. اور سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے اکثر بچا رہے ہوتے ہیں. آپ خود سوچیں کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہونے ہی والا تھا یا آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور یہ اگر ہلکا سا مختلف ہوتا تو آپ زندہ نہ ہوتے. کتنے دفعہ آپ تقریباً موت کے قریب تھے. اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے سائنس آپ کو بھیجتے ہیں، یہ پیغامات بھیجتے ہیں. اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، اور اس میں کوئی مایوس ہونے والی بات نہیں ہے. آپ مایوس صرف تب ہی ہوں گے جب آپ نے تیاری نہیں کی ہوگی، اور یہی پوائنٹ ہے. ڈاکٹر الطاف نے یہ بات مینشن کی تھی کہ موت جو ہے نا وہ ایک امتحان کی طرح، ایگزام کی طرح. اور جب اپنی اس امتحان کی تیاری کر رہے ہوتے ہو اور اس امتحان تک پہنچتے ہو، آپ اتنا گھبرائے ہوئے نہیں ہوتے. اور جب آپ پڑھتے ہیں کہ ہمارے سلف صالحین جو تھے ان کی زندگیوں کے بارے میں، اس میں آپ کو کوئی استثناء نہیں ملتا، کوئی استثناء نہیں ہے کہ چنانچہ ان کی پوری زندگیوں میں وہ موت نہیں چاہتے تھے، وہ ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے ملنا. لیکن ان کی موت کے وقت، یعنی وہ وقت جب آپ کی موجودگی میں فرشتے آتے ہیں اور وہ جب اس دنیا کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ مسکرا رہے ہوتے تھے، وہ خوش تھے. ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے اس موقع کے لیے تیاری کی ہے. تو اسی وجہ سے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ایک مومن جو ہے نا وہ امید اور خوف کے درمیان جی رہا ہوتا ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں، امید اور خوف. میں آپ سے پوچھوں گا کہ ان میں سے کون سا زیادہ بھاری ہونا چاہیے، کہ آپ کو زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے یا اللہ تعالیٰ سے زیادہ پر امید رہنا چاہیے؟ اس کا جو جواب ہے وہ بیسکلی دونوں ایک برابر ہیں، کہ آپ پوری زندگی میں آپ کو تھوڑا سا ڈر زیادہ ہونا چاہیے اس امید سے. اور جب آپ کی زندگی میں وہ مقام آئے گا جب آپ اس دنیا کو چھوڑ رہے ہوں گے تو اس وقت آپ کی امید آپ کے خوف سے زیادہ ہونی چاہیے. اور اسی طرح ہمارے سلف صالحین تھے، انہوں نے زندگی دی گئی امید سے زیادہ خوف میں. مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی بہت اچھا پروفیسر ہے، آپ اس پروفیسر کے ایگزام کے لیے صحیح تیاری کرتے ہیں، ایسے جیسے کہ وہ بہت ہی مشکل ٹیسٹ دے گا، یعنی اس جیسا کوئی ٹیسٹ یا ایگزام بنا ہی نہیں سکتا. اور جیسے ہی آپ کو امتحان کا پرچہ دیا جاتا ہے اور جیسے ہی آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں، الحمدللہ یہ اتنا ہی آسان ہے جتنا میں نے ہلکا سا سوچا ہوا تھا کہ ہوگا. لیکن ساتھ ہی میں نے اس کی ایسے تیاری کی تھی کہ جیسے بہت ہی مشکل ہوگا. جو 8 کلاس ہوتی ہے ویسی ہی ہوتی ہے جیسا ہر کوئی کہتا ہے. سبحان اللہ، من احب لقاء اللہ، جو بھی اللہ تعالیٰ سے ملنے کی محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کی محبت رکھتے ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتے. اور سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من احب لقاء اللہ فاحب اللہ لقاءہ. جو بھی مجھ سے ملنا پسند کرتا ہے میں بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہوں، اور جو بھی مجھ سے ملنا ناپسند کرتا ہے میں بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہوں. اور عائشہ رضی اللہ عنہا، اور سبحان اللہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ صحابہ کرام اور ایسے سوالات پوچھنے کو ملتے ہیں جو ہم سوچ سکتے تھے. تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ ہم سب جو ہے وہ موت سے نفرت کرتے ہیں، کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ یہ مرنے کے بارے میں نہیں ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے جب اس کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحمان رحیم ہے اور جو خوشی اس کو ملے گی اب
تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا خواہش مند ہوتا ہے. لیکن جو دوسری طرف برا انسان ہوتا ہے، جب اس کو یہ خبر ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہیں اور کیا کیا عذاب ہیں جو اب سے شروع ہونے لگے ہیں نعوذ باللہ، تو اللہ سے ملنا نہیں پسند کرتا. سو یہ وہی بات ہے کہ آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہو.